بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت جن کی وجہ سے ہمیں دین اسلام ملا، جو کہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا واحد ضامن ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے سے ایمان والوں کے اندر محبت بڑھتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عظیم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے زیادہ اور اس کے اولاد سے زیادہ اور تمام دنیا سے زیادہ محبوب میں نہ بن جاؤں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل، کمال، محامد وہ چلتے رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، اور قیامت کی صبح قیامت تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات باقی ہیں اور باقی رہیں گے، اور ان کو کہا جاتا رہے گا اور سنا جاتا رہے گا، اور ایمان والے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے سرشار ہوتے رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خود قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا، وہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی آتا رہے گا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معجزات ہیں وہ معجزات بھی ایسے ہیں جو پچھلے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات سے فوق تر ہے۔ سب سے اولین معجزہ اس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ قرآن کریم ہے، جس کے اندر صحیح بخاری کے اندر خود یہ حدیث وارد ہوئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو معجزے دیے گئے تھے وہ معجزے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اثر ختم ہو گیا ان کا، لیکن مجھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے قرآن، تو یہ قرآن کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اسی لیے میں یہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے۔ پھر ایک ایک معجزے کے اندر کئی معجزے چھپے ہوئے ہیں، جیسے آپ قرآن کریم ہی کو لے لیجئے، اس کے معانی اور اس کے معانی اور مطالب سے جس طرح مفسرین نے علوم نکالے ہیں، جس طرح مسائل اخذ کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک کھلا معجزہ ہے۔ اور پھر خود قرآن کریم کا جو ترنم ہے، جو لہجہ ہے، وہ بھی ایک عجیب اللہ کا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا ہے الفاظ کو، اور الفاظ کا یہی الف با تا سا جیم ہا خا، یہی عربی کے حروف جوڑ کے شعراء عرب جو تھے وہ اشعار بناتے تھے، اور انہی الف با تا سا کو جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے وہ کلام ہمارے نبی پر نازل فرمایا کہ جو فصحاء اور بلغاء تھے، فصیح و بلیغ جو شعراء تھے، ان کی شاعری دنگ رہ گئی اور وہ انگوش بدندہ رہ گئے کہ آخر یہ کون سا کلام ہے۔ اس کا ترنم آپ دیکھیں تو کیسا دل آویز ترنم ہے۔ مثال کے طور پہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، اور اس طریقے سے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ تو یہ ایک جو آہنگ، ایک صوتی آہنگ بن رہا ہے اس کے اندر، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ دیکھیں کیسے کیسے عظیم الشان قاری ہیں جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی، اور آدمی جھوم جاتا ہے۔ آپ کسی بہت کوئی مشہور کوئی سنگر ہو، کوئی گلوکار ہو جس نے بہت اچھا گایا ہو، جو گانے کی مثال تو دینی نہیں چاہیے، چلے ہم کسی نعت کی مثال دے دیتے ہیں کہ کوئی ایک بہت ایسی نعت کسی نے پڑھی ہو جو بہت دل آویز ہو اور آدمی سنتا ہو اور عشق نبی میں سرشار ہو جاتا ہو، لیکن آپ ایک مرتبہ سنیں گے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 50 مرتبہ سنیں گے تو پھر اس کا ذائقہ جو ہے نا وہ ٹیسٹ تھوڑا پھیکا پڑنے لگتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آپ ایک سورت یاد کریں، اس کو 1000 دفعہ پڑھیں، 1,00,000 دفعہ پڑھیں، 1 کروڑ دفعہ پڑھیں، پوری زندگی پڑھتے رہیں، اس کا ٹیسٹ کبھی قرآن کا پھیکا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس قرآن کے معجزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ بنایا ہے، اور پھر اس معجزے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کئی ایک معجزات ہیں، کئی ایک فضائل و کمالات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا ایک گھوڑا تھا جو بہت سست رفتار تھا۔ مدینے کے نواح کے اندر ایک ایسی خوفناک قسم کی آواز آئی جیسے کسی نے لشکر نے حملہ کر دیا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس گھوڑے کے اوپر بغیر زین کے جو ہے وہ سوار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر گئے، اور واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تمہارا گھوڑا تو بڑا خوب ہے، بہت تیز چلتا ہے، بہت تیز بھاگتا ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی سست ہے، یہ تو ہمیشہ قافلے میں سب سے پیچھے رہتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمن بھیجا، وہاں پہ کوئی ایک ایسی عبادت گاہ تھی جہاں تصویریں لگی ہوئی تھی، تو ان کو سواری کرنا نہیں آتی تھی، یہ گھوڑے سواری نہیں کر سکتے تھے، بار بار گھوڑے سے گر جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کے لیے جب مہم دے کر روانہ کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو یہ سواری آتی نہیں ہے، گھوڑے میں گر جاتا ہوں اور آپ نے مجھے امیر بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے بعد سے وہ فرماتے ہیں کبھی بھی وہ گھوڑے کے اوپر سے نہیں گرے اور بہترین شہ سوار بن گئے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جو کچھ بھی آپ سے بات سنتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر بچھاؤ، چادر بچھائی گئی، چادر بچھائی گئی تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غیب میں ایسے اشارہ کیا جیسے کوئی چیز لے رہے اور چادر کے اندر ڈال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر کو اپنے سینے سے ملا لو۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید عالم غیب سے جو حافظی کی قوت ہے وہاں سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو ودیعت فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے تھے، قافلے میں تھے، تو پانی کم پڑ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی برتن میں جمع کرایا اور پھر اپنے ہاتھ مبارک کو اس کے اندر ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے فوارے چھوٹنے لگے، اور 1,500 کا جو وہ مجمع تھا اس نے پیا بھی، اپنے استعمال کے لیے جمع بھی کیا، جانوروں نے بھی پیا، اور یہ وہ پانی تھا کہ جو کہ زمزم سے بھی زیادہ مقدس تھا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں مبارک سے نکلا تھا۔ ایک صحابی آئے اور آپ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، تو دیکھا میں نے، میں انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے، میں نے ان سے کوئی بات پوچھی، کوئی مسئلہ پوچھا، کوئی قرآن کی آیت پوچھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، وہ چلے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری منشا اس سے یہ تھی کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے تھا، اب سوال کرنے سے شرم آ رہی تھی، پھر اتنے میں حضرت عمر آئے، ان سے بھی سوال کی، اس طرح کوئی بات پوچھی کہ شاید یہ سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، لیکن وہ بھی نہ سمجھ سکے۔ پھر آخر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر ایک دودھ کا پیالہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بھی بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ تو ایک جماعت تھی جو کہ آپ در دولت پر پڑی رہتی تھی، اور جو بھی صدقہ وغیرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کو دے دیا کرتے تھے، اور اگر کہیں سے ہدیہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دیا کرتے تھے، خود بھی جو ہے نا وہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ دودھ ہدیہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گھروں میں پتہ کرایا تو پتہ چلا کہ ایک دودھ آیا کا ایک کٹورا آیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو بھی بلا لیا، اور پھر سب نے جی بھر کے، وہ 70-80 افراد تھے، انہوں نے سب نے جی بھر کے دودھ پیا، پیٹ بھر کے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تو سوچنے لگا کہ اب ایک پیالہ دودھ ہے، یہ تو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اتنے سارے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا، سب نے پیٹ بھر کے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیا، انہوں نے فرمایا کہ پیو، کہتے ہیں کہ میں نے پیا پیا پیا، پیٹ بھر کے پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیو، حتیٰ کہ میرے کو قسم کھانا پڑے گی یا رسول اللہ اب جو ہے نا میں نے بالکل گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور پھر اس کو پیا۔ تو یہ کیسا عظیم و شان معجزہ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی اٹھا، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا رسول اللہ دعا فرمائے، قحط سالی ہو گئی ہے، بارش ہو جائے اللہ کی طرف سے تاکہ ہماری یہ قحط سالی دور ہو، ہمارے جانور مر رہے ہیں۔
اور کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا فرمائی، اور دفتن مدینہ کے اوپر بالکل کالے بادل آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے ایسی موسلادھار بارش ہوئی، ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ اگلے ہفتے جمعے کے دن وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یا رسول اللہ اتنی بارش زیادہ ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے اطراف میں جو ہے نا وہ برسائے اور مدینے کے اندر نہ برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ہاتھ سے اشارہ، انگلی سے اشارہ کیا، وہ بادل کٹتے چلے گئے اور گرد و گرد مدینے کے بارش ہو رہی تھی، اور مدینہ بیچ کے اندر بالکل جو ہے نا وہ ایسا ایک عجیب منظر تھا، صحابہ کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ واقعہ معراج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست فرما رہے ہوتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی اپنی صفوں کو بالکل برابر رکھو، میں شیطان کو بکری کے بچے کی طرح دیکھتا ہوں کہ وہ تمہاری صفوں کا جو خلا ہوتا ہے اس کے اندر گھس جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، بغیر آنکھوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ صحابہ رہتے تھے وہ دن رات ان معجزات کو دیکھا کرتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو وہ تسبیح کی آواز سنتے تھے، کھانے میں سے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز آتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک معجزات ہیں جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ معجزات ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بددعا فرمائی، اور یہ بددعا فرمائی کہ یا اللہ ان کفار میری مدد فرما، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط پڑا تھا ایسی قحط سالی ان کے اوپر مسلط فرما۔ تو پھر ان کے اوپر ایسی قحط سالی مسلط ہوئی کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ چمڑا کھانے پہ مجبور ہو گئے، مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر وہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹا۔ لیکن پھر غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اگر اس عذاب کے بعد بھی تم باز نہیں آئے تو پھر تم پہ بڑا عذاب آئے گا، اور وہ بڑا عذاب پھر غزوہ بدر کی صورت کے اندر آیا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر ادا ایسی ہے کہ پھر آپ بندہ اس کے اوپر مر مٹے۔ صحابہ کرام نے روزے رکھنے شروع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار 2 3 دن روزے رکھتے تھے، تو صحابہ نے بھی روزے رکھنا شروع کر دیے، تو بے ہوش ہو کے گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میرے مثل ہو سکتے ہو؟ میں تو اپنے رب کیا ہوتا ہوں اور میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، اور یہ کیا رموز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رب کے ساتھ، یہ وہی آپ ہی جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، کسوف کی نماز پڑھانے ہیں سورج گرہن کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بلند فرما رہے ہیں، اور وہ ہاتھ بلند فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے ایسی بات فرمائی جو اس سے پہلے کبھی نہیں فرمائی، نماز کے دوران آپ نے ہاتھ ایسے کیا پھر واپس پیچھے کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت بالکل میرے سامنے آ گئی تھی، اس کے جو انگور کے خوشے وہ مجھے نظر آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ تم لوگوں کے لیے بھی کچھ توڑ لوں، لیکن مجھے روک دیا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شق صدر ہوا، جو سینہ چاک کیا گیا، ایک مرتبہ جوانی کے اندر، ایک مرتبہ بچپن کے اندر، پھر اس سینے کو سے اندر دل نکالا گیا، اس کو دھو دیا گیا، پھر اس کو اسی جگہ پہ فٹ کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہر جو بھی بشر پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کر کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی کوئی شیطان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے شیطان ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان کر دیا ہے، وہ مجھے بہکاتا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جو اس دنیا کے اندر نمودار ہوئے وہ بہت تھوڑے ہیں، جو آخرت میں کمالات نمودار ہوں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہ دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑے ہوں گے، جس میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ سب سے حمد کا جھنڈا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا، تمام کے تمام نبی بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلوایا جائے گا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے نکلیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد ہی حساب کتاب شروع ہوگا، جبکہ سارے نبی جو ہے نا وہ نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ پھر جو کھجور کا تنا تھا، وہ کھجور کا تنا آپ دیکھیں بے جان چیزوں کے اندر بھی کیسی جان ہے، کہ وہ کھجور کا تنا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، تو پھر آپ جب وہ ممبر بنا دیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو روایت کے اندر کیا آتا ہے کہ وہ کھجور کا تنا بلک بلک کے رونے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چپ کرایا، جیسے ایک بچے کو لوری دیتے ہیں چپ کراتے ہیں، اس طرح گود میں رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چپ کرایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اور معجزے کے اندر سب سے جو ضروری بات ہے کہنے کی وہ یہ ہے کہ معجزہ کوئی بھی ہو، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس معجزے کے اوپر مختار نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے کوئی معجزہ رونما کروا دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو پھر نبی جو ہے نا وہ کوئی معجزہ نہیں کر سکتا۔ نبی اپنے معجزہ دکھانے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، آپ سے محبت کرنے والے جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ ہمارا حشر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔